السلام علیکم ویئرز، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی باقاعدہ سیکنڈ میرٹ لسٹ 11 نومبر کو باقاعدہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی تھی، تو میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے ہیں سر اس لسٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دیں کہ جن کی تین کورسز میں نیم آئے ہوئے ہیں وہ کیا کریں، کون سا کورس بیسٹ ہے، کس میں سلیکشن ہے اور کب تک ہم جوائننگ دے سکتے ہیں۔ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے 15 لاسٹ ڈیٹ ہے، تو ہم کب تک جوائننگ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے سیکنڈ میری لسٹ 11 ہے کو لگی ہے باقاعدہ، تو اب جو میری لسٹ ہے نا 16 نومبر کو انشاءاللہ لگ جائے گی۔ پچھلے سال تھا، اس سال جو ہے نا اس کی ریشو کے مطابق میرٹ بہت ہائی جا رہا ہے پچھلے سال کی نسبت سے۔ اب کافی لوگوں کے سوال ہیں کہ سر ہمارے 5 کورسز میں نام آئے، کوئی کہہ رہا ہے ایک میں آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک اسٹوڈنٹس کی اسکرین شاٹ آپ کو دکھائی ہوئی ہے، یہ فرسٹ میرے لسٹ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے 5 کورسز میں نام آئے۔ اب دیکھیں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشینس ہے، آپریشن تھیٹر ہے، ریڈیوگرافی ہے، پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین ہے، ڈسپینسنگ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم 5 میں کر سکتے ہیں یا ایک میں ہمیں سلیکشن ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ ان 5 کورسز میں آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا بیسٹ کون سا ہے جو آپ جس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں کرنا ہے۔ آپ مجھے آج 2 اسٹوڈنٹس کی کال آئی کہ سر ہم نے باقاعدہ پریفرنس رکھا تھا او ٹی کا، ہمارا نام آیا ہوا ہے ایم ایل ٹی اور آر آئی ٹی دونوں میں، پوسٹ گریجویٹ کالج فیصل آباد میں۔ ہم کیا کریں، کون سے کورسز ہمارے لیے بیسٹ ہے، کس میں جائیں۔ تو میں نے ان کو بتایا فرسٹ جو ہے نا ایم ایل ٹی ہے، سیکنڈ آر آئی ٹی، لیکن جو انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ جس میں وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہے۔ یہ یاد رکھیں جن کا پبلک ہیلتھ میں آ رہا ہے اگر ان کو ساتھ چوائس ہے تو ان کورسز میں جو میں اوپر دکھا رہا ہوں تو آپ کوشش کریں پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین کو سلیکٹ نہ کریں، اوپر والے کورسز کر لیں، کیونکہ پبلک ہیلتھ کی سیٹ زیادہ ہیں لیکن جاب کی اپرچونیٹیز پرائیویٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ تو مل جاتی ہے، ریسکیو 1122 میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ 2 ایئرس ڈپلوما مانگتے ہیں وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ بڑے مشکل سے ملتی ہے، ہاں باقی ان ایم ایل ٹی کی، او ٹی ٹی کی، ڈسپینسنگ کی، آر اے ٹی کی مل جاتی ہے، باقی ادرس کیٹیگریز کی نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کم اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھے جو 5 ڈپلومے کر رہے ہیں، 2 ڈپلومے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کتابوں کا اتنا بڑا علم رکھیں اپنے پاس۔ کوشش کریں ایک کورس کریں لیکن اس میں مہارت حاصل کریں، بے شک پبلک ہیلتھ کا ہو، میڈیکل کا ہو، لیبارٹری ٹیکنیشین کا، آپریشن تھیٹر، ڈسپینسنگ، ڈینٹل ٹیکنیشین، جو بھی ہو، لیکن ایک کورس میں کم از کم کورس مکمل کرنے کے بعد ان کو مزید 3 سال اور دیں۔ 3 سال کے بعد جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا وہ آپ کا ایسے سمجھیں کہ فرسٹ ڈے سے ایکسپیرینس سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو مہارت بھی ہوگی، بولنے کا طریقہ کار بھی ہوگا، کس طرح پیشنٹ کو مینج کرتے ہیں، سارا طریقہ کار آپ اپنے اساتذہ سے سیکھ جائیں گے۔ اب جو سیکنڈ میری لسٹ لگی ہے وہ 15 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے، 15 ڈیٹ کو بھی جا سکتے ہیں، 14 کو بھی جا سکتے ہیں، آج کے دن جو 13 تھا اس ڈیٹ کو بھی جا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ 9 سے 2 بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے، جمعے والے دن 12 سے 1 بجے تک ہوتی ہے بس۔ تو آپ کوشش کیا کریں ان ٹائم سے پہلے یا درمیان میں چلے جائیں، ان ٹائم کے درمیان، تاکہ آپ ایزیلی جمع کرا سکیں۔ اب کافی لوگوں کے سوال ہیں سر کون سے ڈاکومنٹس لے کے جو آپ نے اپلائی کے وقت آپ کو ضرورت ہے، میٹرک ہو گیا، ایف ایس سی کی ریزلٹ کارڈ اوریجنل چاہیے۔ یاد رکھیں کہ 2 سال کے لیے ڈاکومنٹس رکھ لیتے ہیں، جب تک آپ کا ڈپلومہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ڈاکومنٹس یہ رکھ لیں گے۔ ہاں درمیان میں اگر آپ کو ضرورت پڑ بھی جاتا ہے تو پھر آپ اپلیکیشن دے کے وہ لے سکتے ہیں، کسی اسکالرشپ کے لیے ہے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ وہ دے سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ہاں جو کہتے ہیں کہ سر یہ ہم اس کے ساتھ اور بھی کورس کر سکتے ہیں، نہیں، ان کو اگر بتائیں گے تو کورس نہیں، کیونکہ وہاں پہ ریگولر ہونا پڑتا ہے، 75% اٹینڈنس شو کرانی پڑتی ہے آپ کو 2 سال کی، تو یہ یاد رکھیے گا، گورنمنٹ میں یہ رولز ہوتے ہیں۔ باقی پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ دونوں میں پیسے لگتے ہیں، پرائیویٹ میں کم لگتے ہیں، پرائیویٹ میں کم لگتے ہیں۔ اگر فیس سٹرکچر دیکھا جائے تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا تھمبنیل دیکھ لیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سارا آپ کو پروسیس سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاسٹل فیس سٹرکچر کہاں پہ ہاسٹل کی فیسلٹیز ہے، کہاں پہ نہیں ہے، فیس سٹرکچر کتنا ہے 1 سال کا وہ دینا پڑے گا، غریب ہو امیر ہو آپ کو فیس برابر ہوگی سب کی اور دینی پڑے گی۔
یہ یاد رکھیے جس کورسز میں آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے 5 کورس میں نام دیا ہوا ہے یا 2 میں دیا ہوا ہے تو آپ بڑی سمجھداری سے آپ کریں تاکہ آگے آپ کے لیے مستقبل میں فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ یاد رکھیے کوئی کورس چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ کے ایکسپیرینس پہ میٹر کرتا ہے. اس میں آپ کتنی دلچسپی رکھتے ہیں, اس پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں, دین آپ کامیاب ہوں گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 سال کا کورس کر کے پھر فوراً جاب مل جائے گی, اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. محنت کریں گے دین آپ کو جاب ملے گی. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 30 اسٹوڈنٹس کا بھی بیچ ہوتا ہے, 25 سیٹس کا بھی, لیکن ان میں جاب ہولڈر 5 ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں جو ہر بیچ کے بعد ان کی جاب لگ جاتی ہے. ہر کسی کے محنت ٹیلنٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. کوئی بزنس کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی جاب کی طرف سے. اب مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا تھا کہ سر میں میرے لسٹ چیک کرتا ہوں, یو آر ناٹ سلیکٹڈ ان اینی کورس. یہ کیا مطلب ہے؟ ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ آتا ہے. یہ دیکھیں نا, آپ کا نام نہیں آیا تو آپ نیکسٹ لسٹ کا ویٹ کریں. جن کے 70% سے نیچے ہیں یا اوپر ہیں ان کا بھی نام نہیں آیا تو ابھی آپ کا میرٹ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. ابھی بھی میرٹ 90 تک یا 89 تک جا رہا ہے, کچھ جگہ پہ 75 تک بھی جا رہا ہے, کچھ جگہ پہ 90 سے اباب بھی جا رہا ہے. DHQ لیول پہ کم ہے. ادرس کورسز جیسے ڈسپینسنگ کے علاوہ MLT OT ریڈیوگرافی ہے, پبلک, ان میں باقاعدہ میرٹ بہت ہائی جا رہا ہے. ہاں یہاں اگر ان میں اسٹوڈنٹس ایڈ مثال کے طور پر جوائننگ نہیں دیتے تو ان کی جگہ پہ پھر ویٹنگ پہ ان اسٹوڈنٹ کو بلایا جائے گا. ویٹنگ والے ادارے والے خود بلاتے ہیں, نہ کہ PMF خود لگائے گا. یہ یاد رکھیے گا, لسٹ وہ نہیں لگے گی, وہ ادارے والے خود لگاتے ہیں. وہ باقاعدہ آپ کو کال کریں گے, پھر آپ نے ڈاکومنٹس لے کے جانا ہوگا. جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی اس کے بعد باقاعدہ آپ نے ڈاکومنٹس کی فیس اسٹرکچر ساری چیزیں دینی ہوں گی. ابھی جسٹ ڈاکومنٹس کی جو چیزیں ضرورت ہیں وہ باقاعدہ آپ کو ادارے جا کے جمع کرانی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوٹو کاپیز بھی ضرورت ہوں گی. وہ میری ویڈیوز پچھلی دے سکتے ہیں, اس کا آئیڈیا لگا لیں, دین آپ جا سکتے ہیں. بہت سارے سوالات تھے لیکن جتنی بھی تھے اس میں کافی اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب میں نے اس میں دے دیے. چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.